جو آپ ریلیف کی بات کرنے لگے نا، جب آپ یہاں آپ کے اتحاد کے کوئی بھی لوگ آ کے بات کرتے ہیں نا ریلیف کی، تو لوگ سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ یار پہلے جو یہ تھی حکومت اس نے ہمیں مشکلات میں رکھا معاشی، اب یہ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے معاشی حالات بدلیں گے، لیکن تو اس سے بھی زیادہ ورس ہو گئے حالات. تو کون سے ریلیف کی بات کریں، ذرا تشریح کریں اس کی. میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ حکومت جو ہے اس نے اس کی پالیسیز جو ہے وہ مہنگائی پہ قابو پا سکتی ہیں، اسے کم کر سکتی ہیں یا عوام کی قوت خرید میں اضافہ کر سکتی ہیں. ہماری وہ حکومت نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی. 4.25 سال کے اندر مہنگائی تو بڑھی، انٹرنیشنلی مہنگائی بڑھے گی، ہر طرف بڑھے گی. میں یہ بات اس وقت بھی کرتا تھا، میں یہ نہیں ہے کہ اس وقت کہتا تھا کہ یہ نہیں ہے، لیکن اس کے جو اثرات عوام پر پڑتے ہیں اس میں آپ کو عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے. آپ منیمم غلط کیا نا سر، ہم مانتے ہیں، میں مانتا ہوں، بلکہ عمر ڈار صاحب بھی آج مان رہے ہیں کہ جن لوگوں نے غلط کیا. آپ اپنی بات کریں، آپ لوگوں نے ریلیف دینا تھا اس کا تو بتائیں نا سر. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے بڑی امید لگائے بیٹھے تھے. بات کرنی شروع کر دی ہے، میں کیسے بتاؤں جی؟ آپ بولیں، میں سن لیں. دیں گے تو میں بتاؤں گا نا، میں تو بتا رہا تھا. جی بتائیے. اگر آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے تو کر لیں، میں اس کے بعد کر لوں گا. میں کوئی اور بات نہیں کر رہا، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں جس آپ نے کہا تھا وہ پرانی حکومت کو آپ پھر مورد الزام ٹھہرا رہے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے ریلیف دینا تھا، اس ریلیف کے بارے میں بتائیے، نہ کہ پرانی حکومت نے. میں مانتا ہوں وہ غلط کر رہے ہیں، آپ بتائیے اپنے بارے میں. میں نے جب بات کرنی ہے تو میں نے پرانی بھی کرنی ہے اور میں نے نئی بھی کرنی ہے. چلیں آپ پرانی کر لی آپ نے سر، سن لی ہم نے. آپ اپنی بات بتائیے گا کہ آپ کیسے ریلیف دے پائیں گے. آپ پھر انٹرپٹ کریں گے، میں پھر شروع سے شروع کروں گا، آپ کے ٹائم پروگرام کا ٹائم ضائع ہوگا. آپ بولیے، میں سن رہا ہوں، بولیے آپ. نہیں پڑتا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی سننی پڑتی ہیں، وہ سن لیں تھوڑی سی، کوئی حرج نہیں ہے. جی میں نے جو پچھلی حکومت کا بتایا ہے وہ میں نہ بتاتا تو میری اگلی بات کا کوئی فائدہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ بتائیے. بالکل آپ کو گراں گزری ہوگی، لیکن کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. گزارش لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس میں اضافہ کرنا چاہیے حکومت کو. لوگوں کی منیمم ویجز بڑھائیں، لوگوں کے پینشنز بڑھائیں، لوگوں کے جو سیلریز جو پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کی سیلریز میں اضافہ کریں. آپ اگر کاشتکار ہے تو اس کو اس کی اجناس کے ریٹس مل رہے ہوں. آپ اس کی جو ضرورت کی چیزیں انپوٹس ہیں ان میں آپ کوئی بہتری کی یا ان میں کوئی کمی کی کوشش کر رہے ہوں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. مہنگائی تو انٹرنیشنلی بڑھنی ہے، تو وہ اس حکومت نے آتے ہی وہ کیا ہے. آپ دیکھ لیں، آٹے پہ سبسڈی دی ہے اس حکومت نے، چینی جو ہے اس کو بہتر کیا ہے اس حکومت نے، فرٹیلائزر جو ہے اس کے ریٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. اس کی ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کو روکا ہے. اسی طریقے سے پینشنز میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. اب یہی بجٹ جو ہے ہمارا، اس میں دیکھیں تو پینشن میں اضافہ ہو رہا ہے، تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ہی ہوتی ہیں حکومت کے پاس جو عوام کو اس مہنگائی کے بدلے ریلیف دے سکتے ہیں. اور جہاں تک تعلق اس مہنگائی کا ہے تو یہ IMF کے ساتھ وہ معاہدے ہیں. میں نے 5 مہینے پہلے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا تھا کہ آپ نے یہ معاہدے کیے ہیں اور آپ کا وزیر خزانہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم 4 مہینے کے اندر 200 روپے تک پیٹرول کا فی لیٹر کریں گے. یہ آپ کا معاہدہ IMF میری گھر سنیں، مجھے موقع دیں، مجھے میری عرض سنیں. آپ نے بیفور دس ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ کہا کہ ہم لوگوں کے حالت زار حالات کو تبدیل کریں گے. یہ آن ریکارڈ آفیشیل سٹیٹمنٹ تمام اتحادی جماعتوں کے لیڈران کی موجود ہیں. سوال پھر وہی میں دہراؤں گا کہ جب آپ آ گئے اور اسی چیز نے اگر کیری کرنا ہے ان کے غلط معاہدوں نے یا ان کی غلط پلاننگ نے یا پالیسی نے، تو آپ کے آنے کا یا اس ایکسرسائز کا فائدہ لوگوں کو کیا ہوا؟ کہ میں لوگوں کے فائدے کی بتا رہا ہوں. تنخواہ بڑھے تو اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہے، پینشنز بڑھے تو اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہے. تو سر جو پیٹرول کی قیمت بڑھے، بجلی کی بڑھے، گیس کی بڑھے. جی کیا فرمایا؟ جو بجلی کی، گیس کی، پیٹرول کی قیمت بڑھے، اشیاء خورونوش کی بڑھے اور اس کے ساتھ تنخواہیں بھی بڑھ جائیں تو معاملہ تو وہیں پہ آ کے رک جائے گا. تو یہی ایک طریقہ گورنمنٹ کے پاس ہے نا فل فار ریلیف دینے کا. اب آپ ابھی تک آج تک کی یہ صورتحال ہے کہ اپوزیشن جو ہے
وہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے حکومتی امور جو ہیں ان میں رکاوٹیں ڈالنے کے علاوہ وہ کر کیا رہی؟ آج بھی پنجاب کا بجٹ، آج دوسرا کل بجٹ پیش ہونا تھا، آج بھی نہیں ہو سکا. تو یہ ساری چیزیں جہاں پہ ہو رہی ہوں وہاں پہ عوام کو ریلیف میں واقعی رکاوٹ ضرور ہے. دیکھیں آپ سر دبنگ باتیں کرتے ہیں، اس لیے آپ سے بات کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. آپ جس پرسنٹیج سے پینشن یا تنخواہوں میں یا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی ایک لمٹ ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں آپ بڑھا رہے. اس کے برعکس باقی چیزوں کی جو سپائک ہے یا پرسنٹیج میں اضافہ ہے اس کا کوئی میچ نہیں ہے. اور جو عام شخص ہے، جو پرائیویٹ ملازمت کرتا ہے، جو مزدور پیسہ ہے، جو سرکاری ملازم نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ ویجز جو ہیں وہ پرائیویٹ مزدور کے لیے بڑھا رہے ہیں نا، 20,000 سے 25,000 روپے کر دی ہیں، وہ بھی تو بڑھائی ہیں نا. کہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ہم وہ کچھ نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ ٹائم تو چاہیے نا. ان ساری چیزوں کو ٹھیک، آپ خراب تو 1 سیکنڈ میں کر سکتے ہیں، ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹائم تو لگے گا. انداز کتنا ٹائم، کوئی بینچ مارک، کوئی ٹائم آپ دے سکیں جی 6 مہینے لگیں گے، 1 سال لگے گا، تاکہ لوگ امید لگائے بیٹھیں آپ سے، ان کو کچھ کلیئرٹی آف تھاٹ تو نہیں. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ فل فور ہم کریں جی، اس کے لیے ہمارے 2 مہینے لگے، 4 لگے، 6 لگے، ہماری طرف سے ہماری کوشش ہوگی کہ یہ ساری چیزیں ہم فل فور کریں جی، بلا تاخیر، بلا کسی رکاوٹ کے ہم ان چیزوں کو جلد ٹھیک کریں. لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے، وہ لگے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں خوشحالی بھی آئے گی، یہ لوگ بھی خوشحال ہوں گے، ان کا اپنے عوامی اور عوامی نمائندوں پر اعتماد بھی بحال ہوگا. آج تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارے عوامی نمائندگان جو ہیں وہ ان کی وجہ سے اعتماد کھو بیٹھے ہیں. آج لوگ بات سننے کو تیار نہیں ہیں، آج قوت برداشت ختم ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ٹھیک کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ایسی بدنیتی نہیں ہے کہ وہ یہ کرنا نہیں چاہتی، وہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ملک ہے نا، ہمارے بہن بھائی ہیں جن کے لیے ہم نے بہتری کرنی ہے. یہ ٹھیک ہے.